الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ فصل لربک وانحر اور قربانی گر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے بگڑی بنانے والا ہے اور کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے الرحمن علی العرش استوی ذات ہے تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے فعال لما یرید ذات ہے الرحمن علی العرش استوی ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء
سید الکونین و سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ آج 23 جون 2023 کا خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس مقام پر مجھے اور آپ کو نماز جمعہ پڑھنا اور پڑھانا کی ادائیگی کے لیے جمع کیا۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب مولانا اسامہ صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ ساتھ چک گرملی والا میاں چنو سے تشریف لائے۔ اسی طرح ماشاءاللہ AJCD سینٹر والے تحصیل میلسی ضلع وہاڑی سے محترم بھائی عبدالجبار صاحب تشریف لے کے آئے۔ اللہ سبنا کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ذریعہ نجات کا سبب بنا دیں، بخشش کا بہانہ بنا دیں اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے اللہ کی رحمت سے قربانی کے مسائل پر بات کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث سماعت فرمائیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یضحی بقبشین املحین اقرنین ویسمى ویکبر وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَفِي لَفْظٍ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَفِي لَفْظٍ سَمِينٍ وَلَأَبِي عُوَانَةَ فِي الصَّحِيحِ سَمِينَيْنِ مثلثات بدل السنین وفی لفظ لمسلم ویقول بسم اللہ واللہ اکبر۔ وَلَهُ من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا امر بقبشین اقرن یطغ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی بہ لیضحی بہ فقال لها یا عائشہ حلم المدیۃ ثم قال اشحذیہا بحجر ففعلت ثم اخذها واخذہ فأضجعہ ثم ذبحہ ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ یہ روایت جو میں نے دو کٹھی پڑھی ہے مسلم کے اندر بھی موجود ہیں اور بخاری کے اندر بھی موجود ہیں۔ اضحیہ کے اندر 4 لغات ہیں۔ کتنے لغات ہیں؟ 4۔ ماشاءاللہ یا اللہ بابا انور کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ان احادیث کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اضحیہ کے اندر 4 لغات ہیں۔ نمبر 1 اضحیۃن، اس کی جمع اضاحی۔ نمبر 3 ضحیۃن،
اس کی جمع زہایا، ازہاتن اس کی جمع ازہا، گبشینی مینڈے نر بھیڑ کو کہتے ہیں۔ املہا وہ جانور جس کے جسم پر سفید اور سیاہ بال ہوں مگر سفید بال زیادہ ہوں۔ اقرانا جس جانور کے 2 سینگ ہوں۔ کتنے سینگ؟ 2 سینگ جی۔ صفاح جمع ہے صفعتن کی، اس کا معنی ہے پہلو۔ سمین سین کے ساتھ، سین زبر سا میم زیر یمین نون مکف مین سمین، اس کا معنی ہے موٹا تازہ۔ جو سین کے ساتھ ہے سمین ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ موٹا تازہ۔ دوسرا ہے سا کے ساتھ سمین، اس کا معنی ہے قیمتی۔ یطأ فی سوادن سیاہ رنگ میں چلتا ہوں، یعنی پاؤں سیاہ۔ یبرق فی سوادن سیاہ رنگ میں بیٹھتا ہوں، یعنی اس کا پیٹ سیاہ۔ ینظر فی سوادن سیاہ رنگ میں دیکھے، یعنی آنکھوں کے ارد گرد والا حصہ جو ہے نا وہ سیاہ۔ آئیے میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یضحی بکبشین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتگبرے سینگ والے مینڈے ذبح کرتے تھے۔ کان یضحی بکبشین املحین اقرنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چتگبرے سینگ والے مینڈے ذبح کیے کرتے تھے۔ وَيُسَمِّي بسم اللہ پڑھتے تھے، وَيُسَمِّي بسم اللہ پڑھتے تھے، وَيُكَبِّرْ اور اللہ اکبر کہتے تھے، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا اور ان کے پہلووں پر اپنا قدم رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وفی لفظ ایک روایت میں ہے ذبحہما بیدہ، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ وفی لفظ سمینین اور ایک روایت میں ہے سمینین، 2 موٹے جانور، 2 موٹے تازے جانور ذبح کرتے تھے، سمینین سین کے ساتھ۔ اسی طرح والی ابی عوانہ فی صحیحہ سمینین، اور ابو عوانہ نے اپنے صحیح میں سین کے بدلے سا کے ساتھ سمین نقل کیا گیا، یعنی 2 قیمتی جانور ذبح کرتے تھے، 2 قیمتی جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بالمثلثات بدل السنین، بالمثلثات بدل السنین، اور ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں سین کے بدلے سا کے ساتھ سمینین نقل کیا، یعنی 2 قیمتی جانور ذبح کرتے تھے۔ وفی لفظ لمسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی بلا؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پورے مقام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھو، یعنی بسم اللہ پڑھو، یعنی بسم اللہ پوری نہیں پڑھنی۔ 2 مقام صرف ایسے ہیں جہاں پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔
ایک تو جب آپ نے کسی کو خط لکھنے، لیٹر لکھنے، تحریر لکھنی ہے، اس وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنی ہے۔ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی تھی۔ اور دوسرا مقام، جب جہاں کہیں سے آپ نے قرآن پاک شروع کرنا، تلاوت قرآن کھولتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ صرف اللہ کے رسول نے جتنی حد بتائی ہے، اس سے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے آگے نہیں گزرنا۔ وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی سبق ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو گے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُ مِنْ حدیث عائشہ دا، اور مسلم کے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرا بِقَبْشٍ اقرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا۔ امرا حکم دیا، بِقَبْشٍ اقرنا، سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا۔ یَطَعُ فِی سَوَادٍ وَیَبْرُقُ فِی سَوَادٍ وَیَنْظُرُ فِی سَوَادٍ، یعنی جس کا پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَأُتِیَ بِهِ لِیُزَکِیَ، تاکہ آپ اسے ذبح کریں۔ فَأُتِیَ، جب وہ لایا گیا، یعنی مسلم کے اندر ہے سینگ والا مینڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے کا حکم دیا، جس کے الفاظ یہ ہیں امر بِقَبْشٍ اقرنا۔ اچھا، وہ مینڈا جس کے پاؤں، پیٹ، آنکھیں سیاہ ہوں، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ یَطَعُ فِی سَوَادٍ وَیَبْرُقُ فِی سَوَادٍ وَیَنْظُرُ فِی سَوَادٍ۔ فَأُتِیَ بِهِ لِیُزَکِیَ، جب یہ جانور فَأُتِیَ لایا گیا، بِهِ لِیُزَکِیَ، تاکہ آپ اسے ذبح کریں، لِیُزَکِیَ، تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ اللہ اکبر۔ لِیُزَکِیَ بِهِ فَقَالَ لَهَا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، اے عائشہ، حلم المدیتا، چھری تیز کرو، حلم المدیتا، چھری تیز کرو۔ اللہ اکبر۔ ثم قال، پھر فرمایا، اشحذیھا بحجر، پتھر کے ساتھ اسے تیز کرو۔ کس کے ساتھ؟ بھائی عبدالجبار صاحب، کس کے ساتھ؟ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو فرمایا، یا عائشہ، تو حلم المدیتا، چھری کو تیز کرو، چھری لاؤ۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چھری مدیہ جب لائی گئی تو اللہ کے رسول نے اما عائشہ کو کیا فرمایا؟ اشحذیھا بحجر، اس کو پتھر کے ساتھ تیز کرو۔ کس کے ساتھ؟ آواز نہیں، کس کے ساتھ؟ اشحذیھا بحجر، پتھر کے ساتھ تیز کرو۔ ماشاءاللہ۔
اللہ اکبر۔ ففعلت، اور اس مینڈے، اللہ اکبر، ففعلت، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ثم اخذہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا۔ ثم اخذہا اخذہ فاضجعہ، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا اور اس مینڈے کو پکڑ کر لٹا دیا۔ فاخذہ فاضجعہ، اس کو پکڑ کے کیا کیا؟ فاضجعہ، لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ ثم ذبحہ، ثم ذبحہ، ثم پھر ذبحہ، اسے ذبح کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا چھری تیز کرو، اور پھر کہا پتھر پہ تیز کرو۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے چھری کو تیز کر لیا، پھر اس چھری کو پکڑا اور کہا مینڈا لٹا دو۔ جب مینڈے کو پکڑا اور لٹایا گیا، کیونکہ حدیث پاک میں الفاظ ہے ففعلت، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ ذرا الفاظ سنیں نا، اخذہا، پھر آپ نے چھری کو پکڑا، وَأَخَذَهُ، اور اس مینڈے کو پکڑا، چھری کو پکڑا اور مینڈے کو پکڑا۔ کس نے؟ امام کائنات نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے، کائنات کے امام نے چھری کو پکڑا اور مینڈے کو پکڑا۔ اللہ اکبر۔ فَأَضْجَعَهُ، اور اس مینڈے کو پکڑ کر لٹا دیا۔ ثم ذبحہ، پھر اسے ذبح کیا۔ ثم قال، اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اے اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان احادیث سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ مسلمانوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں دو امر کے صیغے ہیں۔ فَصَلِّ، تو نماز پڑھ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، اور قربانی گر۔ یہ بھی معلوم ہوا سیاہ پاؤں، سیاہ پیٹ، سیاہ آنکھوں والا اور خوب موٹا تازہ جانور کائنات کے امام کو پسند تھا، اللہ کے رسول کو پسند تھا۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی بھی پسند یہی ہو جائے، وعلیکم السلام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بھی معلوم ہوا جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کرنا چاہیے اور مسنون دعا پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ذبح کا طریقہ آتا ہو تو اپنا جانور خود ذبح کرنا مستحب ہے، اسی طرح اگر ذبح نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بچیاں جانور ذبح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا آتا تو نہ کریں۔ اس کی دلیل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ جانور ذبح کرو۔ میرے محترم بھائیو، یہ دو احادیثیں ہو گئیں۔ اب آئیے تیسری حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، رواہ احمد وابن ماجہ وصححہ الحاکم، لیکن رجہ حل
رجا حل ائمۃ وغیرہ وقف۔ اب آپ کے سامنے جو یہ روایت میں نے پڑھی ہے، اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال قال رسول اللہ، اوپر والے اسپیکر بند کر دو، اندر والے چل رہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اب آگے متن پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس سعۃ ہو، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہو، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس طاقت ہو، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس پاور ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرما رکھے ہیں من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہے، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، یعنی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، امام کائنات کا یہ فرمان ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی بڑے سے بڑے امام کا فتویٰ آ جائے، شیخ الحدیث کا فتویٰ آ جائے، اگر اس کی بات، اس کا فتویٰ رسول اللہ کے فرمان کے مخالف ہے، اسے ہم اپنے پاؤں سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کی کیا حیثیت؟ امام الانبیاء کا فرمان آ جائے، ہم اس کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ ان پیروں کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ کس کا پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس طاقت ہو، ولم یضحی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا۔ آگے کیا فرمایا؟ فلا یقربن مصلانا، فلا یقربن جمع کے ساتھ، کیونکہ نون متکلم ہے، فلا یقربن، پس نہ قریب جائے، کہاں؟ مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث، الفاظ کیا ہے؟ دل کی تختی پہ لکھ لو، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، طاقت ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت ان حضرات کی دلیل ہے جو ہر صاحب استطاعت پر قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور جو ہے وہ قربانی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ راج موقف جمہور کا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور باب کیا باندھا ہے؟ بابو سنت الاضحیاتی، قربانی کی سنت کا بیان، قربانی کی سنت کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ باب باندھ کر ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہیا سنتن و معروفن، ہیا سنتن، قربانی سنت ہے، ہیا معروفن، اور یہ امر مشہور ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں، قربانی واجب نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔
اب ہمارے دوسرے بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہو، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب اس کے پاس ہو، تو پھر جی اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے یہ قربانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 حدیثیں ہو گئیں، اب حدیث نمبر 4 سماعت فرمائیے۔ ان جندب بن سفیان، راوی کا نام ہے جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، قالا کہتے ہیں شہدت الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ بیان کر رکھے ہیں، قالا شہدت الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، شہدت الاضحیٰ مع رسول اللہ، راوی کہہ رہے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ۔ اب یہ جو الفاظ پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متن پڑھے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، جب آپ نے نماز پڑھا دی، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ، نماز پڑھائی کس کو؟ بالناس، لوگوں کو۔ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ ذُبِحَتْ، کہ ایک بکری کو ذبح کر دیا گیا۔ جندب بن سفیان کہتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے دیکھا کہ ایک بکری کو ذبح کر دیا گیا۔ فقالا، تو فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، من ذبح، جس نے ذبح کیا قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے۔ عید الاضحیٰ سے، عید الاضحیٰ ابھی نہیں پڑھی، عید الاضحیٰ کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، نماز سے پہلے اس نے یہ جانور قربان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، فرمایا وہ اس کی جگہ ایک اور بکری ذبح کرے، وہ اس کی جگہ ایک اور بکری ذبح کرے۔ کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اور بکری ذبح کرے، اور جس نے ابھی ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اچھا، احادیث میں یہ جو ذکر آیا ہے کہ جس نے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا تھا، وہ کون تھا؟ ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار، صحابی رسول ہے، صحابی کا درجہ کوئی کم نہیں، بہت زیادہ درجہ ہے۔ اب یہ صحابی کائنات کے امام کے طریقے کے مخالف اس نے قربانی کی، تو اس کا یہ عمل قبول ہے؟ جب صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے پہلے قربان کرنا، اس کا وہ عمل قبول نہیں۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا فرمان چھوڑ کر، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر اپنی مرضی چلائیں تو ہمارا وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ کائنات کے امام کے بتائے ہوئے اصولوں پر، قدوہ پر، طریقہ پر، سیرت پر
उसवा हसनों के मुताबिक अगर आप अमल करोगे तो वही अमल रब की बारगाह में काबिले कबूल होगा। इस हदीस से मालूम हुआ कुर्बानी का वक़्त नमाज ईद के बाद है। नमाज ईद के जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली, इसे उस जानवर की जगह दोबारा जानवर ज़िबा करेगा तो उसकी कुर्बानी होगी। अल्लाह अकबर। एक रवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन इब्तिदा हम सबसे पहले नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो शख्स इस तरह करेगा वो कुर्बानी की सुन्नत को पा लेगा, कुर्बानी की सुन्नत को पा लेगा। और जिसने नमाज ईद से पहले जानवर ज़िबा किया वो ऐसा गोश्त है जैसा मेरे और आपके मेहमान आए घर में, हम उनके लिए जो गोश्त सालन बनाते हैं वो आम गोश्त होगा, कुर्बानी का नहीं होगा। इस हदीस से साबित हुआ पैगंबर का तरीका लाजमी है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप हर अमल में ये देखो, अब यहाँ पर तो सिर्फ एक कुर्बानी के अमल की बात हो रही है ना, लेकिन हम कहते हैं तमाम तर मुआमलात के अंदर, तमाम तर जिंदगी के उसूलों के अंदर, इबादत क्यों ना हो, मुआमलात क्यों ना हो, अखलाकियात क्यों ना हो, नमाज क्यों ना हो, अगर आपका वो अमल रसूलुल्लाह के मुताबिक है तो फिर अल्लाह के बारगाह में कबूल, काबिल कबूल है। अगर रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया वो अमल रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। आइए 5वीं हदीस पढ़ते। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कुर्बानी कितने दिन है। कुर्बानी बंदा नाचीज़ के नज़दीक जो मेरा मौक़िफ़ है वो 4 दिन है। कुर्बानी कितने दिन है? 4 दिन। यौम अरफा के बाद जो आता है यौमुन नहर। यौमुन नहर भला किसे कहते हैं? हाँ माशाअल्लाह, जिस दिन जानवर कुर्बान किया जाता है। पहला दिन ये हो गया और 3 दिन इसके बाद जिसको अयाम तशरीक कहते हैं। क्या कहते हैं? अयाम तशरीक का मतलब क्या है? खाने पीने के दिन, खाने पीने के दिन। इस मसले को अच्छी तरह समझ लो। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि कुर्बानी के 3 दिन हैं, एक ईद का दिन और 2 इसके बाद के अयाम। जबकि इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने कहा कुर्बानी के 4 दिन हैं, एक ईद का और 3 इसके बाद, यानी 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा के दिन। आइम्मा सलासा की जो दलील है वो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और बाज़ दिगर सहाबा का कौल है कि कुर्बानी यौमुल अज़हा के बाद 2 दिन है। जबकि इमाम शाफ़ई और इनके हमराए हज़रात की दलील ये मरफ़ू हदीस है कि तमाम अयाम जो हैं, तमाम जो दिन हैं वो तशरीक के हैं, यानी खाने पीने के दिन हैं। अयाम तशरीक से मुराद 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा के दिन हैं। अब राजे मुवक्क़फ़ इमाम शाफ़ई का है क्योंकि मरफू रवायत को मौकूफ़ पर तरजीह होती है, और दूसरी बात ये कि मुवक्क़फ़ रवायत में 4थे दिन की नफ़ी है, जबकि मरफू में असबात। और ये उसूल है जब नफ़ी और असबात का तारुज़ हो जाए तो असबात को तरजीह होती है। तो साबित हुआ कुर्बानी के कितने दिन? बुलंद आवाज़ से बोलो, कुर्बानी के कितने दिन? जोर लगा के बोलो, कुर्बानी के कितने दिन? कौन कौन से भला? हाँ, जिस दिन जानवर कुर्बान करते हैं और इसके बाद 3 दिन। मालूम हुआ अगर कोई 4थे दिन भी कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकता है। आगे आइए, वो जानवर जिस के अंदर कितने ऐब हों तो वो रब की बारगाह में काबिल कबूल है नहीं।
آئیے ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمان بھی رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اربع لا تجوز فی الزہایا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو یہ میں متن پڑھ رہا ہوں نا جو رسول اللہ کا فرمان ہے، جب اس کا ترجمہ کروں گا پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ الاوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والارجاء البین ضلعها والکثیر التی لا تنکی۔ اب اس حدیث میں 4 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ اب میں نے جو احادیث پڑھی ہے، یہ احادیث احمد کے اندر بھی موجود ہے، ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اور جناب من سنن الترمذی میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث میں آئیے شروع سے ترجمہ کرتے ہیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قالا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں قالا فرمایا، قام آپ کھڑے ہوئے، فینا ہمارے درمیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخاطب فرما کے، ہمیں مخاطب کر کے فرمایا۔ جیسے میں آپ کو مخاطب کر کے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ براء بن عازب کہتے ہیں کائنات کے امام نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اربع لا تجوز فی الضحایا، فرمایا 4 جانور قربانی کے اندر جائز نہیں۔ کتنے جانور؟ 4 جانور۔ محبت کے ساتھ بولو، کتنے جانور؟ شیخ صاحب آواز نہیں آئی، کتنے جانور؟ اربع لا تجوز فی الضحایا، ضحایا قربانی، اربع 4 لا نہیں تجوز جائز۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی پر جائز ہے نہیں۔ کون کون سے؟ آئیے سنیے۔ الاوراء بین عورها، واضح طور پر گانا آنکھ سے ہو، اندھا پن جس کو کہتے ہیں وہ واضح نظر آئے۔ الاوراء اندھا جانور جس کے اندھا پن واضح نظر آئے، ایسا جانور بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ یہ پہلا عیب ہے۔ دوسرا والمریضۃ بین مرضها، والمریضۃ ایسا مریض جانور، ایسا بیمار جانور، بین مرضها جس کی مرض، جس کی بیماری واضح ہو، جس کی بیماری واضح ہو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں قاری صاحب، کیونکہ الحمدللہ اکثر لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا، یہ وہاڑی سے ایک ساتھی ہے بھائی عبدالجبار اوڈ، اس کا مجھے فون آیا، قاری صاحب جانوروں کو تو بیماری لگی ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی صحیح جانور مل جاتا ہے تو کر لو، نہیں ملتا تو نہ کرو۔ لوگ قرضہ اٹھا کے قربانی کرتے ہیں کہ ہماری ناک نہ کٹی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں مقروض بندے کی قربانی جائز ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے، اگر آپ قرض 2-3 دنوں میں لوٹا سکتے ہو پھر تو اٹھا کے قربانی کر کے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اب آپ نے ادھار لیا ہے، اس کو 6 مہینے ذلیل کرنا ہے، سال اس کو ذلیل کرنا ہے، تو ایسی قربانی رب کی بارگاہ میں جائز
نہیں. ادھر سے فون آیا فیصل آباد والی سائڈ سے, قاری صاحب سنڈے دی قربانی کر لئیے, گٹے دی قربانی کر لئیے, بھینس دی قربانی کر لئیے. میں کہ پورے قرآن کے اندر بھینس کی قربانی کا ذکر تو دکھا دے, میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپاروں میں بھینس کی قربانی کا ذکر ہے. کتب احادیث کے اندر الجاموس نوع من البقر, جاموس کہتے ہیں بھینس کو, کہتے ہیں جی یہ گائے کی نسل ہے, گائے کی ہم جنس ہے. اس پر میرا پنڈی بھٹیاں کا لیکچر 1.5 گھنٹے کا پڑا ہے کہ بھینس کی قربانی ناجائز. اس پر جب اعتراضات اٹھے, اگر بھینس کی قربانی ناجائز ہے دودھ کیوں پیتے ہو؟ اگر بھینس کی قربانی ناجائز ہے تو پھر اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ ان کے تمام تر وہ دلائل کا جواب, جیسے آج ویڈیو بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اسی طرح وہ لیکچر ریکارڈ ہے, میرے چینل پر موجود ہے. اب میرا یہ موضوع نہیں, ورنہ میں کھول کے عرض کرتا. او بھائیو, بہیمت الانعام کے اندر جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ جانور قربانی کرتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے, اور جن کا ذکر کتب احادیث کے اندر آیا ہے وہ مسنون جانور ہمیں قربان کرتے ہوئے موت آتی ہے. اصل بات پتہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بھینس کا گوشت ذرا لذیذ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور کدی بھینس کو اپنا گوشت کھادا جے, جنہوں نے کھایا او بولن, سارے نے کھادا ہے نا, اسی لیے لوگ بھینس کی قربانی پر جاتے ہیں. میں نے کہا جن جانوروں کا بہیمت الانعام نے قرآن نے ذکر کیا ہے نا, انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے, ادروائز اس جانور کی قربانی. اچھا پھر یہ حلال کیوں ہے؟ اعتراض ہوتے ہیں نا. میں کہا پھر ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہوگی. ابھی آپ نے وہ حدیث سنی, رسول اللہ نماز عید پر آگے فارغ ہوئے تھے اور کیا دیکھا؟ صحابی رسول نے جانور قربان کر لیا ہے. فرمایا تیری قربانی نہیں, اب دوبارہ جانور قربان کر, پھر تیری قربانی ہوگی, پھر تیری قربانی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو سینے کے ساتھ لگا لو, انشاءاللہ تمہاری زندگی بن جائے گی. اچھا اب یہ میں عرض کر رہا تھا, یہ 3 عیب. پہلا گانا پن واضح نظر آئی, اس کی قربانی جائز ہے. آج میں دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں. یا اللہ جیسے یہاں جمع ہے جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع کر دینا ہے. ہاں جی. اچھا دوسرا عیب, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو. اور تیسرا عیب والارجاء بین ضلعها, والارجاء لنگڑا پن, والارجاء البین ضلعها, جو جانور لنگڑا ہو تو لنگڑا کر چلتا ہو, ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. اور چوتھا عیب والکثیر اللتی لا دن کی, اور ایسا جانور جس میں گودا نہ ہو. کیا مطلب؟ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو, اور یعنی وہ اس قدر لاغر اور کمزور ہو چکا ہو, تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. الاوراء, یہ لفظ اس حدیث میں بیان ہوا ہے. الاوراء یعنی بھینگا, بینن ظاہر واضح, مریضہ تو بیمار جانور, الارجاء لنگڑا جانور, ضلعها جس کا لنگڑا پن واضح ہو, لاتن کی جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو, یعنی اس قدر لاغر اور کمزور ہو جو چل بھی نہ سکتا ہو, ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں. کتنی حدیثیں ہو گئی ماشاءاللہ؟ 8.
9वीं हदीस समाअत फरमाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अन जाबिरिन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु गाला गाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के हबीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बयान फरमाते हैं। कौन सा फरमान? ये है, फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन ताउस्सुर अलैकुम फतज़बहू जज़अतम मिनज़्ज़अन औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बड़ी अहम बात है, सुन लो। ला तज़बहू, ना तुम ज़िबा करो, इल्ला मुसिन्नतन, मगर मुसिन्ना जानवर ज़िबा करो। मुसिन्ना का क्या मानी है? दोंदा। दोंदे की तारीफ करोगे? दूध वाले दांत गिर चुके हों, इसकी जगह नए दांत निकल आए हों। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुलिया बता दिया, ना तुम ज़िबा करो मगर मुसिन्ना यानी दोंदा। आगे फरमाया इल्ला अन तअस्सर अलैकुम, अगर तुम पर तंगी है, यानी उसकी कीमत ही इतनी है कि हम खरीद नहीं सकते, या इस किस्म का जानवर बाजारों में नहीं मिल रहा, तो फिर क्या हुक्म है? फतज़बहू जज़अतम मिनज़्ज़अन, फिर भेड़ का खीरा ज़िबा कर लो। ये हदीस जो आपके सामने बड़ी है, इसमें से मसाइल आपको समझा के मैं बात खड़ी अपना जमात खड़ी करता हूँ जुमे की। अब कहते हैं ना, ऊँट की कितनी उम्र हो, गाय की कितनी उम्र हो, जो जानवर हमने कुर्बान करने ईद उल अज़हा के मौके पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही कानून ऊँट पर भी मुसिन्ना, गाय पर भी, बकरे पर भी, भेड़ पर भी, ऊँट पर भी मुसिन्ना यानी दोंदा। अच्छा मैंने एक जगह ये बयान, यही हदीस पढ़ी, मुझे कहता कारी साहब ये चीचे वतनी की बात है, 108-12 अस्तब्बल वाला। देखा भाइयों में से किसी ने? मास्टर इकराम भट्टी साहब हैं माशाल्लाह, जैसे आप मोहब्बत करते हो वो भी इसी तरह मोहब्बत करते हैं। उन्होंने इनवाइट किया तो मैंने ना, यही आजकल के दिन थे, मैं गया वहाँ पर, मैंने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद मुझे कहता कारी साहब दोंदा जानवर दा तो तुसी क्या है, ये दसो कि चौगा छग्गा भी जायज़ है कि नहीं? चौगा छग्गा जायज़ है कि नहीं? मैं क्या जायज़ है। मैं क्या फिर मैं पूछ लूँ चौगा किनू कहते ने, छग्गा किनू कहते ने? दोंदा तो हो गया ना 2 दांत, तो चौगा 4 दांत, छग्गा 6 दांत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून बता दिया है। मैं क्या चौगा भी जायज़ है, छग्गा भी, दोंदा भी जायज़ है। अच्छा, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 2 दांता या इससे बड़ा जानवर मुसिन्ना है, यानी चौगा छग्गा, ख्वाह वो ऊँट हो, गाय हो, बैल हो, ख्वाह भेड़ हो, मेंढा हो, बकरी हो, और यही मसनून जानवर हैं। इन्हीं जानवरों को ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बान करना चाहिए। हाँ, ये बात याद रहे, ऊँट मुसिन्ना कब होता है? 5वें साल के अंदर। ये बात किताबों में लिखी है। ऊँट की उम्र 5 साल हो तो फिर ऊँट क्या होता है? दोंदा। गाय, अल्लाह अकबर, गाय में उम्र के 3रे साल, यानी गां 3री साल दी होवे तो फिर दोंदी होंदी। बकरी दी उम्र दे अंदर यानी 2 साल उदू बकरी दोंदी होंदी है। और बकरी में उम्र के 2रे साल में होता है जजा, भेड़ का वो बच्चा जो 1 साल का हो और दोंदा, उसको जजा कहते हैं। लिहाजा ऊंट, गाय, बकरी में
دوندے سے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز ہے نہیں، البتہ کسی مجبوری کی صورت کے اندر اللہ ان یأسر علیکم، جیسے تم پر دشواری ہے، تنگی ہے، یا اتنے پیسے نہیں ہیں جانور خریدنے کے لیے، یا وہ جانور مارکیٹ اور بازاروں میں نہیں مل رہا، اس صورت کے اندر تو یہ جائز ہے، ادروائز جائز نہیں۔ اچھا، ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کس چیز کا؟ ان نستشرف العین والاذن ولا نزاحی باوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا خرقاء ولا شرقاء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کس چیز کا؟ ان نستشرف العین، ہم نے جو یہ قربانی کے جانور قربان کرنے ہیں نا، ان کی آنکھ کو بھی دیکھ لیں، کان کو بھی دیکھ لیں۔ ان نستشرف العین والاذن، آنکھ کان اچھی طرح دیکھیں، ولا نزہی، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں، بے اوراء، جو بھینگا ہو یعنی اندھا ہو، ولا مقابلۃ، جس کے کان آگے سے کٹے ہوں، جس کے کان، ایسا جانور بھی رب کی بارگاہ میں قربان نہیں، ولا مدابرۃ، جس کے کان پیچھے سے کٹے ہوں۔ معلوم ہوا کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا اے علی اس جانور کو قربان کرو، جانور خریدتے وقت اچھی طرح ان کے کان آنکھیں، ان کے کان آنکھیں اچھی طرح چیک کر لیا۔ ان نستشرف العین والاذن، اذن کان، عین آنکھیں۔ اے علی قربانی کے جانور جب خریدو نا، اس کے کان اور آنکھیں اچھی طرح چیک کر لیا کرو، کیونکہ پھر آگے الفاظ ہے نا، ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ، جس کے کان آگے سے بھی کٹے ہوئے نہ ہوں اور پیچھے سے بھی کٹے ہوئے نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا ولا خرقاء، اور جس کے کان میں گول سوراخ ہو، ایسا جانور بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ولا شرقاء، اور جس کے کان لمبائی کے اندر کٹے ہوئے ہوں، ایسا جانور بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اچھا، یہ جڑے عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے، میں تواڈے سامنے احادیث مبارکہ پڑھ کے ایک ایک لفظ دا ترجمہ کر کے تانوں بات سمجھائی۔ اللہ رب العالمین سانو اور توانو قربانی دے اے احکام و مسائل اللہ جاننے دی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جڑے مسائل نے وہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ دے موقع تے عرض کروں گا، کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔